کبھی کراچی کی راتیں بھی فلمی ہوا کرتی تھیں۔ بندر روڈ پر جب شام ڈھلتی تو روشن بلبوں، فلمی پوسٹروں اور لوگوں کے شور سے پورا علاقہ جگمگا اٹھتا تھا، اور انہی جگمگاتی عمارتوں میں ایک نام سب سے نمایاں تھا: تاج محل سینما۔ وہ سینما جہاں صرف فلمیں نہیں چلتی تھیں بلکہ لوگوں کے خواب، محبتیں، یادیں اور پورا ایک دور سانس لیتا تھا۔ آپ یقین نہیں کریں گے، برے صغیر کی پہلی سندھی فلم ایکتا بھی 1942 میں اسی سینما میں نمائش کے لیے پیش کی گئی تھی۔ اس وقت کراچی صرف کاروباری شہر نہیں بلکہ فلم، ثقافت اور آرٹ کا دل سمجھا جاتا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب آج کے ایم اے جناح روڈ کو بندر روڈ کہا جاتا تھا۔ سڑکوں پر ٹرام چلتی، لوگ خوبصورت کپڑے پہن کر خاندانوں سمیت فلم دیکھنے آتے تھے، اور تاج محل سینما کے باہر نئی فلموں کے بڑے بڑے پوسٹر لگائے جاتے تھے۔ 50 اور 60 کی دہائی یہ تاج محل سینما کا سنہری دور تھا۔ یہاں پاکستانی، انڈین، سندھی اور اردو فلموں کا راج تھا۔ لوگ ٹکٹ کے لیے لائنوں میں کھڑے رہتے۔ کئی نوجوان صرف ہیرو ہیروئن کو دیکھ کر ان کے جیسے کپڑے سلوانا شروع کر دیتے تھے۔ کراچی کے سینما صرف فلم دیکھنے کی جگہ نہیں تھے، یہ پورا کلچر تھے۔ فلم شروع ہونے سے پہلے قومی ترانہ بجتا، لوگ احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ پھر وقت بدلا، پاکستانی فلم انڈسٹری آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگی، معیاری اردو فلمیں کم بنتی گئیں، اور تاج محل سینما میں پشتو فلموں کی نمائش شروع ہو گئی۔ یہ ایک نیا دور تھا۔ سینما کے باہر اب پہلے جیسا خاندانی رش نہیں ہوتا تھا۔ فلمی پوسٹروں کی جگہ شور، ہنگامہ اور بدلتا ہوا ماحول نظر آنے لگا۔ لیکن اصل جھٹکا تو اس وقت لگا جب 80 کی دہائی میں VCR آیا۔ لوگوں نے گھروں میں فلمیں دیکھنا شروع کر دیں۔ وہ لوگ جو کبھی بڑی اسکرین کے دیوانے تھے، اب کرائے کی ویڈیو کیسٹس لے کر گھروں میں بیٹھ گئے، اور پھر آہستہ آہستہ کراچی کے کئی عظیم سینما گھروں کی روشنیاں بجھنے لگیں۔ تاج محل سینما بھی انہی یادوں میں کھو گیا۔ آج اگر آپ ایم اے جناح روڈ سے گزریں تو شاید آپ کو اندازہ بھی نہ ہو کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں کبھی لوگ ہنستے تھے، روتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، آج بھی پرانی فلموں کی آوازیں سناتی ہوں۔ وقت بدل گیا، سینما ختم ہو گئے، مگر کراچی کی وہ فلمی راتیں آج بھی ان لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں جنہوں نے تاج محل سینما کا سنہری دور دیکھا تھا۔ یہ صرف ایک عمارت نہیں تھی، یہ کراچی کی تہذیب، ثقافت اور یادوں کا ایک ایسا باب تھا جو شاید کبھی دوبارہ واپس نہ آئے۔